بھاری ہے۔ اپنے آقا رسول کونین تاجدار کشور رسالت اللہ کے محبوب دانہ غیوب سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ دائما ابدا کثیرا والحمد للہ رب العالمین۔ غریب نواز نے شاہ ہست حسین کہا، غریب نواز نے بادشاہ ہست حسین کہا۔ حسین شاہ بھی ہیں اور حسین بادشاہ بھی ہیں۔ ویسے دنیا میں بہت بادشاہ ہوئے ہیں، اتنے بادشاہ ہوئے ہیں کہ آپ اگر گننا چاہیں تو بادشاہوں کی گنتی اور ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں کتنے بادشاہ ہوئے، کیسے کیسے ہوئے، یہ کیا آدمی جانے گا؟ مگر میں آپ کو صرف ہندوستان کے چند راجاؤں کی بات بتا دوں۔ حضرت ہندوستان کے چند راجاؤں کی بات، جس بھارت میں ہم ساتھ لے رہے ہیں، جو بھارت ہمارا اپنا دیش و ملک ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اسی ہندوستان کے سنگھاسن پر حضرت راکم صاحب، اسی ہندوستان کے سنگھاسن پر اور بھارت کے مکٹ پر دراویڑوں کا قبضہ تھا۔ دراویڑوں کے بازو میں قوت تھی تو وہ ہندوستان کے مالک تھے۔ جب تک دراویڑوں کے بازو میں طاقت تھی، نام ان کا تھا، حکومت ان کی تھی، سکہ ان کا تھا، جھنڈا ان کا تھا۔ اور جب اتحاد سے کروٹ لی تو دنیا نے دیکھا کہ نہ دراویڑ رہے، نہ قانون رہا، نہ سکہ رہا، نہ حکومت رہی۔ اتحاد کا ایک پنا پلٹ گیا اور دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان کے سنگھاسن پر، ہندوستان کے تخت و تاج پر، ہندوستان کے سنگھاسن پر سوریہ ونشیوں نے قبضہ کیا۔ اور جب تک سوریہ ونشیوں کے بازو میں طاقت تھی، قانون ان کا تھا، حکومت ان کی تھی، سکہ ان کا تھا، جھنڈا ان کا تھا۔ اور جب وہ ختم ہو گئے تو نہ وہ رہے، نہ قانون رہا، نہ سکہ رہا۔ پھر اتحاد کا ایک اور پنا پلٹا اور دنیا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اسی ہندوستان کے سنگھاسن پر اور اسی ہندوستان کے مکٹ پر رگھو ونشیوں کا قبضہ ہوا۔ اور جب تک رگھو ونشیوں کے بازو میں طاقت تھی، قانون ان کا تھا، سکہ ان کا تھا، حکومت ان کی تھی۔ جب وہ ختم ہو گئے تو نہ وہ رہے، نہ قانون رہا، نہ سکہ رہا۔ پھر بھارت کے اتحاد کا ایک پنا پلٹا اور زمانے نے دیکھا کہ ہندوستان کے تخت و تاج پر چندر ونشیوں نے قبضہ کیا۔ جب تک چندر ونشی رہے، قانون ان کا تھا، حکومت ان کی تھی، سکہ ان کا تھا۔ اور جب چندر ونشی ختم ہو گئے تو نہ وہ رہے، نہ قانون رہا، نہ سکہ رہا۔ پھر بھارت کے اتحاد کا ایک پنا پلٹا اور زمانے نے دیکھا کہ ہندوستان کے تخت و تاج پر چندر گپت نے قبضہ کیا۔ اور جب تک چندر گپت کے بازو میں طاقت تھی، بھارت اس کا تھا، مکٹ اس کا تھا، سنگھاسن اس کا تھا، سکہ اس کا تھا، جھنڈا اس کا تھا۔ اور اسی اولادوں نے 350 سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اور جب تک چندر گپت موریہ پریوار ختم ہو گیا تو نہ وہ رہے، نہ قانون رہا، نہ سکہ رہا۔ پھر اتحاد نے ایک اور کروٹ لے لی اور دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان کے تخت و تاج پر وکرما خاندان نے حکومت کی۔ وکرما خاندان کے تقریباً 11 بادشاہ ہوئے اور 350 برس تک وکرما خاندان نے بھی خود مختار ہندوستان پر حکومت کی۔ جب تک وکرما خاندان کے بازو میں طاقت تھی، ہندوستان کے تخت و تاج پر حکومت ان کی تھی، سکہ ان کا تھا، جھنڈا ان کا تھا۔ اور جب وہ ختم ہو گئے تو نہ وہ رہے، نہ قانون رہا، نہ سکہ رہا۔ پھر بھارت کے اتحاد کا ایک پنا پلٹا اور دنیا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ہندوستان کے تخت و تاج پر سمراٹ اشوک نے قبضہ کیا۔ اور جب تک سمراٹ اشوک کے بازو میں طاقت تھی، قانون اس کا تھا، حکومت اس کی تھی، سکہ اس کا تھا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو نہ وہ رہا، نہ قانون رہا، نہ سکہ رہا۔ پھر بھارت کے اتحاد نے کروٹ لی اور دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان کے تخت و تاج پر راجا
طاہر کا قبضہ ہوا اور راجہ طاہر نے ہندوستان پر اس کے پریوار کے بادشاہوں نے تقریباً 250 سال حکومت کی، اور جب طاہر کمزور ہو گئے تو نہ وہ رہے، نہ قانون رہا، نہ سکہ رہا، اور حضرت اتہاس نے ایک ایسی کروٹ لی کہ 17 سال کا بچہ جس کی مونچھ کی ریکیں بھی نہیں نکلی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ کیا کرے گا، یہ بچے میں کیا شعور ہے، تو مہاراجا طاہر کے مقابلے پر بھیجا جا رہا ہے، عراق سے اس بچے کو بھیجا جا رہا ہے۔ سب نے کہا کہ کہاں مخمل، کہاں ٹاٹ کا پیون، کہاں ہاتھی، کہاں چوہا، وہ مہاراجا طاہر جو اپنی زندگی کی 62 بڑے بڑے مہایدھ لڑ چکا ہو، اور کہاں وہ 17 سال کا بچہ جس نے کبھی زندگی میں میدان جنگ دیکھا نہیں، ہاتھ میں تلوار بھی نہیں اٹھائی، اس کو بھیج دیا۔ اور وہ مہاراجا طاہر جس کی کمان میں 1.5 لاکھ فوجیں تھی، اور یہ 17 سال کا بچہ 3000 آدمیوں کو لے کر عراق سے آیا اور کوفہ سے چلا آیا۔ دنیا نے مذاق اڑایا کہ کوفہ کے گورنر حجاج ابن یوسف کا دماغ خراب ہو گیا، ارے 17 سال کے بچے کو بھیج رہا ہے 3000 فوج کو لے کر 1.5 لاکھ فوج کے مقابلے میں۔ مگر اللہ کی قسم، ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت محمد بن قاسم ہندوستان میں آئے ہیں تو مہاراجا طاہر محمد بن قاسم 17 سال کے بچے کے سامنے نہ ٹک سکا، اور محمد بن قاسم نے ہندوستان کے دل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت امام حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر دم مارو دوستو، میں تمہارے سامنے اتہاس اور تاریخ کی بات کر رہا ہوں، اور اسی اتہاس اور تاریخ میں حسین کی رشتہ داری آپ کو ہندوستان میں بتا رہا ہوں۔ بیزار ہو کر اٹھنا مت، میں تمہارے سامنے وہ گراؤنڈ بنا رہا ہوں تاکہ تم میرا نظریہ سمجھ سکو۔ محمد بن قاسم نے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ جب تک محمد بن قاسم رہے قانون ان کا تھا، سکہ ان کا تھا، حکومت ان کی تھی، اور ان کا جھنڈا لہراتا رہا۔ جس وقت سلیمان بن عبد الملک اموی خلیفہ نے انہیں دمشق بلوا لیا تو پھر نہ وہ رہے، نہ قانون رہا، نہ سکہ رہا، نہ حکومت رہی۔ پھر اتہاس کا ایک اور پنا پلٹا، اور ہندوستان کے تخت و تاج پر پھر راجپوتوں کا قبضہ ہوا، اور جب تک راجپوتوں کے بازو میں طاقت تھی، قانون ان کا تھا، سکہ ان کا تھا، حکومت ان کی تھی، اور جب وہ بھی ختم ہو گئے تو نہ وہ رہے، نہ قانون رہا، نہ سکہ رہا، اور دنیا نے دیکھا کہ سلطان محمود غزنوی طلوع ہوئے، اور جب محمود غزنوی آئے تو محمود غزنوی نے ہندوستان پر حکومت کی۔ محمود غزنوی کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا احمد غزنوی آیا، ان کے انتقال کے بعد اسلام شاہ غزنوی آیا، اور جب تک غزنویوں کے بازو میں طاقت تھی، حکومت ان کی تھی، جھنڈا ان کا تھا، سکہ ان کا تھا۔ جب غزنوی ختم ہو گئے تو نہ وہ رہے، نہ قانون رہا، نہ سکہ رہا۔ پھر اتہاس نے ایک اور کروٹ لی، اور دنیا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ہندوستان کے تخت و تاج پر چوہانوں کا قبضہ ہوا، اور جب تک چوہان پریوار طاقت میں رہا، قانون ان کا تھا، سکہ ان کا تھا، حکومت ان کی تھی۔ جب وہ ختم ہو گئے تو نہ وہ رہے، نہ قانون رہا، نہ سکہ رہا۔ پھر اتہاس کا ایک پنا پلٹ گیا، اور دنیا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ سلطان شہاب الدین محمد غوری ہندوستان میں آئے، اور ہندوستان کے دل پر انہوں نے پھر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کے بعد سلطان قطب الدین ایبک آئے، سلطان قطب الدین ایبک کے بعد سلطان شمس الدین التمش آئے، التمش کے بعد سلطان ناصر الدین التمش آئے، ان کے انتقال کے بعد رضیہ سلطانہ آئی، اور جب تک التمش پریوار رہا، قانون ان کا تھا، حکومت ان کی تھی، سکہ ان کا تھا، اور جب وہ التمش ختم ہو گئے تو نہ قانون رہا، نہ سکہ رہا، نہ ان کی اپنی حکومت رہی۔ اتہاس کا ایک پنا پلٹ گیا، اور دنیا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ہندوستان کے تخت و تاج پر سلطان غیاث الدین بلبن نے قبضہ کیا، اور جب تک سلطان غیاث الدین بلبن رہا اس کا اپنا قانون رہا۔ اس کے انتقال کے بعد سلطان شمس الدین بلبن آیا، جب تک وہ رہا اس کا اپنا قانون رہا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا سلطان فیروز شاہ بلبن آیا، جب تک بلبن رہے قانون ان کا تھا، سکہ ان کا تھا، حکومت
हुकूमत उनकी थी। जब बिलबल खत्म हो गए तो न वो रहे, न कानून रहा, न सिक्का रहा। फिर इतिहास का एक पन्ना पलटा और दुनिया ने अपनी निगाहों से देखा कि हिंदुस्तान के तख्त व ताज पर खिलजियों ने कब्जा किया। कभी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, कभी सुल्तान खुसरो खान खिलजी, कभी सुल्तान कुतुबुद्दीन खिलजी, कभी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, कभी सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी रहे। और खिलजियों के बाजू में ताकत थी, कानून उनका था, सिक्का उनका था, हुकूमत उनकी थी। और जब खिलजी खत्म हो गए तो न वो रहे, न कानून रहा, न सिक्का रहा, न हुकूमत रही। फिर भारत के इतिहास में एक करवट ली और दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि हिंदुस्तान के मुकुट और भारत के सिंहासन पर तुगलकों का कब्जा हुआ। कभी सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक आया, कभी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक आया, कभी सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक आया, कभी सुल्तान अहमद शाह तुगलक आया, कभी सुल्तान जलाल शाह तुगलक आया। और जब तक तुगलकों के बाजू में ताकत थी, हिंदुस्तान के मालिक वो थे, झंडा उनका था, हुकूमत उनकी थी, सिक्का उनका था। और जब तुगलक खत्म हो गए तो न वो रहे, न कानून रहा, न सिक्का रहा। इतिहास का एक पन्ना पलट गया और दुनिया ने अपनी निगाहों से देखा कि हिंदुस्तान के तख्त ताज पर लोधियों ने कब्जा किया। कभी सुल्तान सिकंदर लोधी आया, कभी सुल्तान बहलूल लोधी आया, कभी सुल्तान इब्राहिम लोधी आया, कभी सुल्तान बख्तावर लोधी आया। और जब तक लोधियों के बाजू में ताकत थी, कानून उनका था, सिक्का उनका था, हुकूमत उनकी थी, झंडा उनका था। जब लोधी खत्म हो गए तो न वो रहे, न कानून रहा, न सिक्का रहा। फिर भारत के इतिहास का एक पन्ना पलटा और दुनिया ने अपनी निगाहों से देखा कि हिंदुस्तान के तख्त ताज पर ज़हीरुद्दीन बाबर आजम ने कब्जा किया। और जब तक बाबर आजम के बाजू में ताकत थी, हिंदुस्तान के तख्त ताज पर हुकूमत उसकी, सिक्का उसका, झंडा उसका। बाबर के इंतकाल के बाद शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया और 12 साल तक हुकूमत करता रहा। उसके इंतकाल के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी आया, उसके इंतकाल के बाद उसका बेटा मोहम्मद शाह सूरी आया। जब तक सौरी रहे, कानून उनका था, सिक्का उनका था, हुकूमत उनकी थी। जब सौरी खत्म हो गए तो न वो रहे, न कानून रहा, न सिक्का रहा। फिर भारत के इतिहास ने एक करवट ली और दुनिया ने देखा कि सुल्तान नसीरुद्दीन हुमायूं फिर ईरान से वापस हिंदुस्तान आए। और नसीरुद्दीन हुमायूं का हिंदुस्तान के दिल पर झंडा लहराता रहा। नसीरुद्दीन हुमायूं के बाद उसका बेटा जलालुद्दीन अकबर आजम हिंदुस्तान का बादशाह हुआ। उसके इंतकाल के बाद उसका बेटा मोहम्मद जहांगीर सलीम हिंदुस्तान के तख्त व ताज का मालिक हुआ। उसके इंतकाल के बाद उसका बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां हिंदुस्तान का मालिक हुआ। उसके इंतकाल के बाद उसका बेटा मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के बादशाह हुए। उनके इंतकाल के बाद उनका बेटा आजम शाह हिंदुस्तान का मालिक हुआ। उनके इंतकाल के बाद उनका बेटा मोहम्मद शाह हिंदुस्तान का मालिक हुआ। उनके इंतकाल के बाद उनका बेटा शाह आलम अव्वल हिंदुस्तान का मालिक हुआ। उनके इंतकाल के बाद अकबर सानी, उनके इंतकाल के बाद शाहजहां, उनके इंतकाल के बाद शाह आलम सानी और उसके बाद बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के बादशाह हुए। 1857 में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भिजवा दिया। ये तो सेंट्रल की बात हुई। नारायण नगर के इस अजीम जलसे में आने वालों, अब मैं आपको स्टेट लेवल की बात बताऊं कि सिंध में हुसैन शाही खानदान ने 300 साल हुकूमत की। गुजरात के सरजमीन पर जफर शाही खानदान ने तकरीबन 250 साल खुद मुख्तार हुकूमत की। खानदेश की सरजमीन पर फारूकिया खानदान ने तकरीबन 450 साल हुकूमत की। इसी तरह बीजापुर की सरजमीन पर आदिल शाही खानदान ने तकरीबन 300 साल हुकूमत की। गोलकुंडा की सरजमीन पर कुतुब शाही खानदान ने तकरीबन 400 साल हुकूमत की। गुलबर्गा की सरजमीन पर बहमनी खानदान ने तकरीबन 300 साल हुकूमत की। इसी तरह बरार में आ जाए तो एतमादुल मुल्क शाही खानदान ने तकरीबन 200 साल हुकूमत की। अहमदनगर में निजाम शाही खानदान ने 300 साल हुकूमत की। मालवा की सरजमीन पर होसन शाही खानदान ने तकरीबन 500 साल हुकूमत की। अवध के इलाके में शर्तिया खानदान ने तकरीबन 300 साल हुकूमत की। 1857 में मुगल को बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और तन के गोरे मन के काले नापाक अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया। 90 साल वो मनमानी करते रहे। 1947 में हमने इस देश को आजाद करवाया। नारायण नगर के इस जलसे में आने वाले मुसलमानों, ये 5000 साला इतिहास, ये 5000 मैंने इसलिए तुम्हारे सामने खोलकर रखा कि तुम सोचो, तुम देखो कि जब तक बादशाह है
اس کی حکومت ہے، جب تک بادشاہ ہے اس کا سکہ ہے، جب تک بادشاہ ہے اس کا جھنڈا ہے، اور جہاں بادشاہ گیا تو نہ وہ رہا، نہ قانون رہا، نہ سکہ رہا، نہ حکومت رہی، ختم ہو گیا۔ بادشاہ ہے تو حکومت ہے، بادشاہ گیا تو سب گیا، مگر اے فاطمہ کے لال، یا حسین، اے فاطمہ کے لال، تیری عظمت پر رفیق اعلی حسینی کے ماں باپ قربان، تو نے کربلا میں نانا کے دین کی خاطر سر کٹایا تو اللہ نے تجھے ایسا بادشاہ بنایا، ایسا بادشاہ بنایا یا حسین کہ تیری شہادت کو 1400 سال کا زمانہ بیت گیا، مگر آج تک ہر مسلمان کے دل کی راجدھانی میں تیری ہی بادشاہت کا جھنڈا کھڑا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہید اعظم اس حضور مخدوم سمنا مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید رفیق عالم حسینی صاحب قبلہ، وزن ادب اصلاحی کمیٹی، حضور مخدوم اشرف ویلفیئر سوسائٹی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ حسین، واہ واہ، بہت خوب، تو نے اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تیری شہادت کے طفیل اللہ نے تجھے ایسا بادشاہ بنایا، ایسا بادشاہ بنایا کہ حسین تیری شہادت کو 1400 سال کا زمانہ بیت گیا، مگر آج تک ہر مومن کے دل کی راجدھانی میں آپ کی ہی حکومت کا جھنڈا ہے، بے شک بے شک، ہر مومن کے دل کی راجدھانی میں آپ کی بادشاہت کا جھنڈا ہے۔ اسی لیے تو غریب نواز نے کہا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، حسین شاہ بھی ہے اور حسین بادشاہ تو تمہاری ہے۔ اپنے آقا رسول کونین تاجدار کشور رسالت اللہ کے محبوب دانہ غیوب سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی